بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ جیسے کہ یو کے میں لاک ڈاؤن آہستہ سے تیزی سے بھی ختم کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہمیں کیسے پیش آنا چاہیے تاکہ ہم اپنی جان اور صحت کی حفاظت کر سکیں۔ اس سے میں آپ کے ساتھ اپنی اسکرین شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا وائرس ختم ہو گئی ہے یا ختم ہونے والی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کو ختم کر رہے ہیں۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ وائرس ختم نہیں ہو رہی۔ یہ برائے حقیقت ہے کہ وائرس کے کیس کم ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی لاسٹ ویک میں پچھلے ہفتے میں 39,000 لوگ کرونا وائرس سے مرے ہیں۔ یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ تو یہ کہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ 39,000 جو ہیں کیسز ہوئے ہیں، تو یہ کہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ کرونا وائرس جو ہے ابھی ختم نہیں ہو رہی، آہستہ آہستہ سے کم ہو رہی ہے۔ یہ بھی کیونکہ ہم لاک ڈاؤن میں رہے ہیں، لیکن یہ وائرس ابھی بھی ہماری آب و ہوا میں موجود ہے، اور جب تک کہ کوئی ویکسین نہیں ایجاد کی جاتی اس وقت تک یہ وائرس ہمارے ساتھ رہے گی۔ تو یہ پھر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اگر وائرس ابھی تک موجود ہے تو ہم لاک ڈاؤن کو کیوں ختم کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے۔ اس میں سب سے جو بڑا فیکٹر ہے اس میں یہ ہے کہ جو ہماری اکانومی ہے اس کو تباہ ہونے سے گورنمنٹ بچانا چاہ رہی ہے، حکومت تباہی سے بچانا چاہ رہی ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ جتنی دیر کاروبار بند رہیں گے اور بچے اسکولوں میں نہیں جائیں گے تو اتنا زیادہ ہمارے لیے ایک اکانومی کے طور سے مشکل پیش آ سکتی ہے۔ دوسری شرط نے یہ رکھی تھی کہ جب این ایچ ایس کے بیڈس جو ہیں، ہاسپٹل بیڈ جو ہیں، ان پہ زیادہ پریشر نہیں ہوگا اور وہ مریضوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، اس وقت وہ لاک ڈاؤن کو ریلیکس کریں گے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وائرس ختم ہوگی، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ اگر آپ اس قدر بیمار ہو جائیں کہ آپ کو ہاسپٹل میں جانا پڑے تو آپ کو کیئر مل جائے گی ہاسپٹل میں۔ لیکن ہمیں یہ معلوم کہ جو لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو کہ انٹینسیو کیئر تک پہنچتے ہیں، ان کے سروائیول کے چانس قدرے کم ہوتے ہیں۔ تیسری شرط نے یہ رکھی تھی کہ جو ہاسپٹل سٹاف ہے ان کے لیے پی پی یعنی کہ جو پروٹیکٹیو گیئر ہے، ماسک وغیرہ، وہ صحیح تعداد میں موجود ہوں گے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی ایک سیاسی فیصلہ ہے، اور حکومت کے نظریے سے ابھی پی پی ہر جگہ موجود ہے۔ اور آخری شرط یہ تھی کہ یو کے ہر صوبے میں وائرس کی تعداد کو کم ہو جانا چاہیے۔ تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آر نمبر ہے، آر نمبر وہ ہے جس کے ساتھ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں وائرس بڑھ رہی ہے یا کہ کم ہو رہی ہے۔ جب آر نمبر 1 پہ پہنچتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وائرس ایک وائرس کا ریٹ برابر ہے۔ اگر 1 سے بڑھ جائے اس کا مطلب ہے کہ وائرس تیزی سے پھیل رہی ہے، ہر انسان جو ہے ایک انسان سے زیادہ یا 2 یا 3 شخص کو وائرس دے سکتا ہے۔ اگر آر نمبر 1 سے کم ہو جائے اس کا مطلب ہے وائرس آہستہ آہستہ سے اس کے پھیلنے سے اس کا ریٹ کم ہو رہا ہے۔ تو یہ تو سیاسی فیصلے ہیں، لیکن اگر ہم لوگوں کو دیکھیں تو ہمارے پارک، ہمارے گارڈنز، ہر جگہ لوگ پھر رہے ہیں، اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے عید پہ یا ایسٹر پہ جو بھی ہے انہوں نے لاک ڈاؤن کا خیال نہیں رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی نفسیاتی صحت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے ملنا چاہ رہے ہیں، اور زیادہ دیر اکیلے پن میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہے۔
انسان انسان کا دارو ہے، اور انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا، گفتگو کرنے کا، بات چیت کرنے کا، بیٹھنے اٹھنے، یہ ایک ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ تو یہ وائرس کیسے پھیلتی ہے؟ جیسے کہ آپ سب جان چکے ہوں گے، یہ وائرس جو ہے کھانسی میں، چھینک میں کے ذریعے پھیلتی ہے، لیکن نہ سوا کھانسی اور چھینک کے، یہ ہمارے سانس میں بھی ہے، اور اگر ہم بھاگیں اور ہم تیزی سے سانس لیں، اس سانس میں زیادہ وائرس پھیلتی ہے۔ اگر ہم کھانسیں یا چھینکیں اور ہمارے سانس میں سے جو ہے وائرس کسی چیز پہ پہنچ جائے، یعنی کہ ہماری جو سانس میں جو پارٹیکل ہیں، جیسے کسی ٹیبل پہ، کسی ڈبے پہ، کسی چیز پہ، ہمارے ہاتھوں پہ پہنچ جائیں، تو وہ چیز بھی جو ہے کنٹامنیٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس میں وبا پھیل جاتی ہے۔ اور تیسری جگہ یہ ہے کہ جب ہم باتھ روم جاتے ہیں اور ہم اپنی حاجت پوری کرتے ہیں، تو ہمارے پخانے میں بھی وائرس پھیلتی ہے، اور یہ ہے کہ جو لوگوں کو کرونا وائرس ہو چکی ہے، ان کے اسٹول میں 6 ہفتوں تک وائرس دکھائی دی ہے۔ اس لیے جب ہم باتھ روم میں جائیں تو ہمیں چاہیے کہ باتھ روم کا ٹوائلٹ کی لڈ نیچے کر کے پھر فلش کریں، اور سارے باتھ روم کو بعد میں صاف کریں۔ دیکھیے وائرس جو ہے ہوا میں کتنی دیر چلتی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنا پتہ ہے کہ وائرس جو باہر ہے، یعنی کہ گھر کے باہر تازی آب و ہوا میں کم پھیلتی ہے، کیونکہ ادھر ہوا کے روانگی کے ساتھ وائرس جو ہے وہ دور تک چلی جاتی ہے۔ جیسے کہ جہاں تک باقی چیزیں ہیں، جیسے ڈبے یا میٹل یا ان چیزوں پہ یہ ہمیں صحیح طرح سے نہیں معلوم، لیکن شاید چند گھنٹوں سے لے کے 2 یا 3 دن تک وائرس ان کے اوپر سروائیو کر سکتی ہے۔ تو اب ہمیں جان لینا چاہیے کہ کون سی گروپس ہیں جن کو زیادہ خطرہ ہے وائرس اگر انہیں ہو جائے تو۔ سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ جو لوگ بڑی عمر کے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ 80 سال کی عمر سے بڑھ کے ہیں، ان میں ڈیتھ ریٹ بہت ہائی ہے، یعنی کہ 60% سے زیادہ اگر ان لوگوں میں ڈیتھ ریٹ ہے۔ اس کے علاوہ جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے، ہمارے کرونا وائرس کا رسک بڑھتا جاتا ہے۔ جو لوگ 70 سال سے اوپر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ خاص احتیاط کریں۔ پھر جو آدمی لوگ ہیں، مردوں میں زیادہ رسک ہے، اور یہ ہمیں صحیح طرح سے نہیں ابھی پتہ کہ کس وجہ سے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شاید ہارمونز کی وجہ سے ہے، لیکن خاص طور پہ جو لوگ گنجے ہیں یا ان کے سر پر بال نہیں ہیں، ان میں انہوں نے دیکھا کہ ان میں زیادہ کریٹیکل ایڈمیشنز ہیں۔ پھر تیسرا یہ کہ جیسے ہمارے لوگ ہیں بلیک اور ایتھنی مائنورٹیز میں، یعنی کہ جو کالے یا افریقی لوگ ہیں، ہم لوگ جو ایشین لوگ ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، اور جو لوگ چائنیز لوگ ہیں، ہم لوگوں میں زیادہ کمپلیکیشنز ہیں۔ اور جو سب سے ریسنٹ اسٹڈی ہے اس میں یہ ہے کہ جو پاکستانی اور بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، ان میں ڈیتھ ریٹ ڈبل ہے، یعنی کہ اگر انہیں کرونا وائرس کا انفیکشن ہو جائے، ان کے مرنے کے چانس گورے لوگوں کی نسبت ڈبل ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں یہ سوشل فیکٹرز بالکل ہیں کہ ہماری فیملیز بڑی ہوتی ہیں، ہم ایک ساتھ، یعنی کہ ایکسٹینڈڈ فیملیز میں ساس سسر اور اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، یا غربت ہے، یا جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں ادھر سوشل ڈسٹینس رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی فیکٹرز ہیں، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ جینیٹک فیکٹرز بھی ہیں اور میٹابولک فیکٹرز بھی ہیں، یعنی کہ جیسے ہم لوگوں میں ڈائبٹیز وغیرہ کافی ہے، ہارٹ کی بیماری ہے، ایسی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ چوتھا یہ کہ جو وٹامن ڈی کم ہو، جن لوگوں کی وٹامن ڈی کم ہے ان میں 20 مرتبہ زیادہ رسک ہے کرٹیکل کمپلیکیشنز کا، یعنی کہ انٹینسو کیئر میں جانا یا سروائیو نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہائی رسک جابس میں ہیں، اس میں نہ صرف NHS ورکرز ہیں، لیکن جیسے جو لوگ بسیں چلاتے ہیں، یا شیف ہیں، یہ کھانا پکاتے ہیں، باورچی ہیں، اور ایسے کہ جو پیشے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، ان میں بھی کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں۔
और सच में टैक्सी ड्राइवर जो हैं। फिर आखिरी कैटेगरी वो है जिन लोगों की उनको डायबिटीज़ हैं या उनको और कोई सेहत उनको और कोई बीमारी है या उनकी जो शील्डिंग की कैटेगरी में, यानी कि उनकी अगर वो बाहर निकलें तो उन्हें बीमार होने का सख्त खतरा है। तो फिर इसका क्या किया जा सकता है? हम अपनी सेहत का, अपनी जान का, दूसरों की जानों का की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? तो ये कि जैसे मैंने शुरू में फरमाया कि जो कोरोना वायरस है वो बेशक उसका फैलने का रेट कम हो रहा है, लेकिन वो हमारे साथ कुछ अरसे तक रहेगी। इसलिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और ये कि हमें सोशल डिस्टेंस रखना पड़ेगा। और ये हमारे लिए एक नई चीज़ है, लेकिन ये हमारे लिए एक आम चीज़ भी हो जाएगी। इसमें यह कि हमें चाहिए कि अगर हम किसी से मिलें तो हम 2 मीटर का फासला रखें। फिर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है, शायद ये आपको नहीं दिखाई देगी लेकिन ये इंग्लिश में है। और इस वीडियो में बताया जा रहा है कि दो दोस्त हैं और वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि वो अपना प्यार, अपनी मोहब्बत कैसे बयान कर सकते हैं। यानी कि वो अपने हाथ से बता सकते हैं और फनी फेस बना सकते हैं, इसके साथ दूसरे के मुंह पर मुस्कुराहट फैलती है। आप खत लिख सकते हैं और आप खत का जवाब लिख सकते हैं, और आप एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत नाच सकते हैं और एक दूसरे को आप किस भेज सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहें तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं एक दूसरे को के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करने का। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिनके बायस हम अपनी मोहब्बत का, अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि मास्क का इस्तेमाल, ये कि अब जो हुकूमत है वो अर्ज़ करे कि हमें कॉटन के मास्क जो हम घर में बना सकते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ास तौर पे अगर हम शॉपिंग जा रहे हैं या ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे लोगों की भीड़ है। और इसका ये मकसद नहीं है कि हम सोशल डिस्टेंस ना रखें। सबसे ज़रूरी इंटरवेंशन जो है वो 2 मीटर का फासला रखने की है। और उसके बाद जो है मास्क के साथ इन्फेक्शन फैलने का रिस्क 3% पे आ जाता है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि हम एक दूसरे से फासला रखें, एक दूसरे के सांस में सांस लें। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो ये बयान कर रही है कि जो लोग 60 साल की उम्र से बढ़ के हैं उन्हें मेडिकल ग्रेड का मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये नसीहत अभी तक यूके की हुकूमत ने नहीं फरमाई। तीसरी बात यह है कि हाइजीन, सफाई है कि आप अपने हाथों को हर वक्त साफ रखें। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम वज़ू वगैरह करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी खाने से पहले, खाने के बाद, बाथरूम जाने से पहले, बाथरूम जब आप जाते हैं, और दिन में कई बार आपको चाहिए कि आप अपने हाथ 20 सेकंड तक धोएं। अपने दरवाज़ों को और जहाँ जहाँ आपके हाथ लगते हैं उन जगहों को आप साफ रखें, और बाथरूम का ख़ास ख्याल रखें। ये कि हम एक दूसरे से कैसे मिल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप 2 मीटर के फासले पे दूसरे लोगों से रहें। और अगर आप सोशल मीटिंग करें तो आप एक टाइम में 6 लोग एक साथ मिल सकते हैं, और खाली 2 घरानों में से, यानी कि एक घराना आपका हो, दूसरा घराना किसी और का। तो आपको चाहिए कि आप मीटिंग 2 मीटर के फासले पे सबको रख के करें,
اور کسی باہر والی جگہ میں جیسے کہ پارک میں یا اپنے گارڈن میں آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن جو لوگ ہائی رسک پہ ہیں جیسے کہ جو گرینڈ پیرنٹس ہیں جن لوگوں کی عمر 70 سال سے بڑھ کے ہیں یا خاص طور پہ اگر انہیں اور کوئی بیماری ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ میٹنگ سے خاص خیال رکھیں اور وہ اپنی احتیاط کریں. اس کے علاوہ جو ہے یو کے کی حکومت نے آج ببل کے بارے میں بتایا ہے. اس کا یہ معنی ہے کہ اگر آپ جیسے اکیلے رہتے ہیں تو آپ کسی اور فیملی کے ساتھ خالی ایک فیملی کے ساتھ آپ اپنے تعلق جوڑ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ میٹ کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ مل سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے سہولت ہے جو کہ بالکل اکیلے ہیں اور ان کے پاس اور کوئی سپورٹ نہیں ہے. اور ان حالات میں بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ببل کے ساتھ 1 یا 2 بار ہفتے میں ملیں, اس سے زیادہ نہیں ملیں. اور اگر آپ کے ببل میں کوئی بیمار ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ پورا ببل جو ہے وہ 2 ہفتوں تک اپنی کوارنٹین میں رہے, یعنی کہ اپنے گھر کے اندر رہے. جو لوگ ہائی رسک کیٹیگری میں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایسے کسی دوسرے گھرانے کے ساتھ ببل نہ بنائیں. اس کے علاوہ جو ہے جو یو کے کی حکومت ہے وہ آخرکار ٹیسٹ اینڈ ٹریس پہ آ گئی ہے. اس کا یہ مقصد ہے کہ اگر تو جیسے فرض کہ آپ بلیک لائف میٹر کے پروٹیسٹ میں آپ کے جلسوں میں آپ نے شرکت کی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ 14 دن تک اپنے گھر میں رہیں, کیونکہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اگر آپ میں وائرس ہے اور اگر آپ کسی دوسرے کو انجانے میں آپ دے سکتے ہیں اور وہ دوسرا شاید سروائیو نہ کر پڑے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو سمٹم ہو جائیں جیسے کہ کھانسی ہو, بخار ہو, آپ کو سانس میں دقت ہو یا آپ کو سونگنے میں کوئی مشکل ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ 7 دن تک اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں اور آپ کے گھر والے چاہیں 14 دن تک آئسولیٹ کریں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے 7 دنوں کے بعد آپ کا بخار نہ اترے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو مزید 7 دن آئسولیٹ کر لینا چاہیے. اب ٹیسٹنگ شروع ہو رہی ہے تو یہ کہ اگر آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ اور اگر آپ کو سمٹم ہو تو آپ کو گورنمنٹ ٹیسٹ کرے گی, آپ کی ناک اور آپ کے گلے میں سے سواب لے گی. اگر آپ کی ورکر ہیں یا NHS میں کام کرتے ہیں آپ کے الگ ویب سائٹ ہے یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے. اب فرض کیجیے اگر کسی کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے اور وہ کسی دوسرے کے ساتھ ملے ہوں یا ان کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہو تو یہ ہے کہ آپ کو ٹیسٹ اینڈ ٹریس سروس میں سے فون کال آ سکتی ہے اور اس میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کسی شخص کے ساتھ ملے ہیں جس کو کرونا وائرس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے, اس لیے آپ کو 14 دن کے لیے آئسولیٹ کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ میں انفیکشن ہو سکتی ہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ ایک نیا ایپ ایجاد کیا جا رہا ہے اور ابھی اس کو آئل آف وائٹ پہ آزمایا جا رہا ہے, وہ NHS کا کووڈ ایپ ہے. فی الحال تو یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک لازمی ایپ نہیں ہے اس لحاظ سے کہ آپ کی مرضی اگر آپ اس کو جوائن کریں نہ کریں, لیکن جتنی اس میں ڈیٹا آئے گی اتنا ہمیں معلوم ہوگا کہ کن علاقوں میں کیس بڑھ رہے ہیں اور ان علاقوں کو شٹ ڈاؤن کیا جائے کیونکہ ہمیں زیادہ خطرہ ہے اور ان علاقوں میں کیس کم ہو رہے ہیں. یہ شاید سب سے ضروری سلائیڈ ہے, اس میں یہ کہ ہم اپنی صحت کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جن لوگوں کی وٹامن ڈی کم ہے وہ بہت ہائی رسک ہیں, تو یہ وٹامن ڈی آپ کو آسانی سے بازار سے مل جائے گی, آپ اس کے 1 to 2,000 یونٹ روزانہ لیں. اس کے علاوہ آج کل کچھ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ہلدی میں, وٹامن سی میں اور اومیگا 3 میں, اور یہ جو الٹرنیٹیو میڈیسن ہے اس میں سوچا جاتا ہے کہ شاید ہلدی اور وٹامن سی جو ہے وائرس کو ختم کرتی ہیں. اس کے علاوہ آپ ایکسرسائز ضرور کریں. کرونا وائرس جو ہے آپ کی باڈی میں انفلیمیشن پیدا کرتی ہے اور ایکسرسائز کے ساتھ ہمارے جو آرگنز ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں اور انفلیمیشن ختم ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کو چاہیے کہ آپ ہیلتھی بیلنس ڈائٹ کھائیں اور اپنی میٹابولک ہیلتھ کا خیال رکھیں, یعنی کہ آپ اپنی کاربوہائیڈریٹ رائس, چاول, نان, آلو ایسی غذاؤں کو آپ کم کر دیں اور جو بنے بنائے کھانے ان کو بھی کم کر دیں. آپ مکمل طور پہ 8 گھنٹوں کی نیند فرمائیں, اچھی طرح سے آپ سوئیں. پھر یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے قریب ہیں, جن لوگوں کا ایمان ہے, ان میں کرونک ڈیزیز کم ہوتی ہے, یعنی کہ ان کی سفرنگ کم ہوتی ہے, ان کے ریزلٹس کم بہتر ہوتے ہیں.
اور اس کے علاوہ جو ہے میڈیٹیشن جو ہے اس کے ساتھ بھی ہماری جینز کو بلکہ فائدہ ہوتا ہے، اور ہماری جینز چینج ہو جاتی ہیں اور ہماری آگے اگلی نسل کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ ہے کہ میڈیٹیشن کے ساتھ جو دماغ اس کو کافی گہری لیول میں ریسٹ ملتا ہے، سکون پہنچتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہماری صحت میں بہت فائدہ ہمیں پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ آج کے یہ جن وقت میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ کافی مشکل وقت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کر سکیں ہم کریں۔ یہ ہم ایک ڈائری لے سکتے ہیں، اس میں روزانہ ہم 3 یا 5 چیزیں لکھ سکتے ہیں جن کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے شکر گزار ہیں۔ اس کے ساتھ بھی ہم خوف زدہ ہونے سے، ڈپریشن سے ہم نجات پاتے ہیں۔ آخری چیز یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے 2 میٹر کا فاصلہ تو رکھنا ہے، لیکن ہمارے دل جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں پہ تالا نہیں ہے، صرف یہ وقتی طور کی بات ہے، اور جتنا ہم صبر کریں گے اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کچھ وقت بعد یہ سارا لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، ویکسین ایجاد ہو جائے گی انشاءاللہ، اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اوکے، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ٹاک کا فائدہ پہنچا ہوگا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بوقت یہ پریزنٹیشن مل جائے تاکہ آپ اس پہ عمل کر سکیں اور جتنی بھی جانیں ہیں بچ سکیں۔ اگر آپ کو انشاءاللہ کوئی بھی معلومات حاصل ہوئی ہیں، کچھ فائدہ پہنچے، پلیز آپ آگے اس میسیج کو پہنچائیں، یا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ السلام علیکم۔